سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اصل ہی آپ کی حقیقت ہے۔ اور آپ کی اصل کیا ہے؟ آپ کی اصل کیا ہے؟ تو آپ کی اصل وہی ہے جہاں سے آپ کی شروعات ہوئی، جہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے آپ کا وجود ہے، جس کے بغیر آپ کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کا وجود جو ہے واجب الوجود کے تصور کے بنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور واجب الوجود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ کی حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی خالقیت ہے، اور آپ اس کی خلقت ہو، یہ جو ہے آپ کی حقیقت ہے۔ لیکن اتنا تک تو ہر کوئی عالم علماء ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن اب ہم کو اس سے آگے بڑھ کر اس کو جاننا، پہچاننا اور اس کال کو حال تک لانا رہتا ہے۔ اس کال کو حال تک کیسے لائیں گے؟ تو اس کال کو حال تک لانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا کہ لوگ جو ہے کال سے حال کی طرف رجوع کرے۔ اور جو ہے یہ جو بولنے کی باتیں ہیں، آپ اگر کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھو گے نا، تو وہ آپ کو یہ تعلیم دے گا کہ اس برہمانڈ کا کوئی رچیتا ہے، کوئی کریٹر آف دی ورلڈ ہے۔ آپ کو ہر کوئی جو ہے کچھ نہ کچھ تو کہے گا، تعلیم دے گا کہ ہر چیز کا اصل جو ہے آپ کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ہاں، تو اس طریقے سے نا بہت ساری وہ باتیں تو کرے گا، لیکن جو وہاں تک پہنچانے کی جو بات ہے، پھر وہاں آ کر کے سب کے اپنے اپنے راستے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ جو ہے آپ کے ذہن بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ ایسے مخصوص بندوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے جن کو اپنی جان پہچان اپنی معرفت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اب جن کو اپنی جان پہچان معرفت سے آگاہ کر دیا ہے، جن کو اپنے راز و نیازوں سے آگاہ کر دیا ہے، اس میں سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ رسولوں کی جماعت ہے، جو مرسلین کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بعد انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اب نہ رسول کوئی آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، یہ خاتم النبیین تشریف لے آئے، اب دروازہ بند۔ لیکن اب بھی رب تک پہنچنے کا راستہ بند نہیں ہوا، اب فیض محمدی کا یہ راستہ جو ہے یہ جاری ہے، اولیاء کرام اب پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی موجود ہیں، ایسے اولیاء کرام موجود ہیں جو بندوں کو رب تک لے جانے کے لیے راستہ بتاتے ہیں، راستہ چلاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہم کو ایسے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ تو جو اب تک ہم کال میں جو بات کر رہے ہیں کہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن الوجود کی اصل ہے، بغیر واجب الوجود ممکن الوجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو اب وہ جو نہیں ہو سکتا ہے، تو اب وہ اس اپنے واجب الوجود کو کیسے جانے پہچانے؟ زبان کی حد تک تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، قلم کی حد تک تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کال کو حال سے کیسے جانے؟ حال سے جاننے کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ اور جو آپ کو اس دنیا سے اپنے پاک پروردگار عالم یعنی واجب الوجود تک کا جو راستہ بتاتا ہے، دھیرے دھیرے طے کرواتا ہے، اسی کو پیر کہتے ہیں، اسی کو مرشد کامل کہتے ہیں۔ اور اسی مرشد کامل کے ذریعے جو آپ ہے دھیرے دھیرے جو ہے اپنی اصل تک، اپنی حقیقت تک آپ رسائی حاصل کرتے ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، اور تمہارے نبی کے نور سے کل جہان کو بنایا۔ تو یہ جو ہے راستہ ہے، یعنی ہر چیز کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے، اپنے فضل سے، اپنی شان سے اللہ کے نبی کا نور، اپنے مخصوص پسندیدہ نور سے جو ہے اس کا انتخاب فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل ہے، نہ اللہ انتخاب فرماتا نہ آگے جاری ہوتا۔ تو ہاں، بس اللہ کے سے سب سے قریب جو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ نبی پاک کے وسیلے سے ہو سکتی ہے، سرکار دو عالم کے وسیلے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں تو یہ آپ کی اصل یہ ہے
اور آپ کی اصل کو جاننے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے، اور پیر کامل آپ کو اصل کی تعلیم اگر دینے کے لائق بنتا گئے تو وہ جب فنا فی الرسول اور بارگاہ رسالت کا جب فانی اور اس راستے سے گزر کے فانی فی اللہ باقی باللہ ہوتا گئے، تب ہی وہ اس راز و نیاز سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تو جو فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی منزلوں سے نہیں گزرا ہو تو وہ آپ کو کال سے حال کی طرف نہیں لا سکتا ہے۔ کال سے حال کی طرف لا ہی وہی سکتا ہے جو خود بھی کال سے حال میں ان ذریعوں کے ذریعے پہنچا ہو، اور جو خود جلوہ خدا بندی میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ آپ کو ضرور بھی ضرور جو ہے وہاں کا راستہ بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم نے ایسے بزرگان دین کو بھی دیکھا ہے کہ جو چل بھی نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جو سن بھی نہیں سکتے ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ایسے کو بھی ایسا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس دروازے کے پار لے کے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ اندھا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، بہرا تھا، پھر بھی اس کو ایسا گود میں اٹھاتے ہیں اور خود اپنے گود میں اٹھا کر کے اس پار لے کے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت اپنے اپنے انداز میں اولیاء کرام جو گئے اپنے رب سے جو فضل و کرم کی نعمتیں پائے گئے، جو نعمت عظما کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے لٹاتے ہیں۔ تو آپ کی اصل کیا ہے؟ تو آپ کی اصل مولا ہے، آپ کی اصل مولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنی اصل سے آگاہی حاصل کرنی ہے اور خود آگاہی سے خدا آگاہی تک پہنچنا ہے۔ مولا تبارک و تعالی خود شناسی سے خدا شناسی کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔